جو ابلیس صاحب تھے نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو قسم کھا کے کہا قال فبما اغویتنی، قسم ہے مجھے جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا نا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، لہم ان کے لیے صراطک، تیرے راستے پر، اور راستہ کون سا؟ مستقیم، سیدھا، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا نا، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، بس ترجمہ خود ہی سمجھ لیں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اچھا بیٹھا ہے، بیٹھا رہے، ہمیں کیا؟ بیٹھا کوئی خطرناک جانور کوئی آپ کے راستے میں بیٹھا ہے تو کوئی پریشانی نہیں، بیٹھا ہے، پہلے ایک آدھ دن ڈریں گے کہ بیٹھا ہے، لیکن بیٹھا ہے اور کچھ کہہ نہیں رہا تو بیٹھا رہے۔ ڈریں گے آپ اس وقت، یا الرٹ آپ اس وقت ہوں گے جب وہ اٹیک کرے گا۔ لہذا اس نے آگے یہ بھی کہا اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے، ثم لآتینہم، میں آؤں گا ان پر، اٹیک کروں گا ان پر، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آ کے انہیں ڈراؤں گا، ان پہ اٹیک کروں گا، انہیں کنفیوز کروں گا، طاقت سے نہیں میں انہیں روک سکتا لیکن میں انہیں کنفیوز کروں گا، سامنے سے آ کے اٹیک۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، طاہر صاحب کہے گا، طارق صاحب کہے گا، ہاں جی کدھر؟ عربی، قرآن سمجھنا، ابھی یاد آیا، ساری زندگی گزار دی، بات تو صحیح ہے، ساری زندگی گزار دی، اب کیا سمجھ آئے گی؟ ریٹائر ہو گئے نا۔ انسان ریٹائر کب ہوتا ہے سر؟ ریٹائرمنٹ دنیا سے، ریٹائرمنٹ اسے کب ملتی ہے؟ جب وہ کسی کام، ان کے اعتبار سے کام کا نہیں رہتا، ان کے اعتبار سے۔ ویسے تو بندہ تو سر کبھی مانتا ہی نہیں نا، وہ کہہ کہ جی میں کسی کام کا ہوں نہیں، یہ تو بندہ مانتا ہی نہیں ہے، لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی اب یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو اسے عزت کے ساتھ ریٹائر کر دو، عزت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو وہ چیزیں اکثر بھول جاتی ہیں، یاد ہی نہیں رہتی، آپ وہ وقت، وہ دماغ، وہ ایفرٹ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں اب یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے لہذا سے ریٹائر کر دو۔ تو وہ دیکھیں اس کا کنفیوز کرنا آپ کو کہے گا اب ریٹائرمنٹ کے بعد، ٹھیک ہے، اب کیا سمجھ میں آئے گا؟ اب تو تمہیں سودا نہیں یاد رہتا، تمہیں گرامر یاد رہے گی۔ یہ سامنے سے اٹیک، اور انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، یار بات تو صحیح ہے، کاش ہم جوانی میں یہ کر لیتے، اور بیٹھ جاتے ہیں گھر، لیکن اس کا داؤ ہٹانا ہے، غلط کرنا ہے۔ سامنے سے آیا ہٹا دیا تو پھر پیچھے سے آئے گا، پیچھے سے زبردستی روک نہیں سکتا، پیچھے سے آ کے کنفیوز کرے گا۔ جو ریٹائر ہو گیا اسے کہے گا اچھا چلیں ماشاءاللہ ریٹائر ہو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، سیکھنے کی عمر تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، انسان سیکھتا رہتا ہے ساری زندگی۔ حدیث بھی سنا دے گا آپ کو کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی فارغ ہوئے، ذرا جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری کر لو۔ گھر بنا لیا ہے نا ماشاءاللہ، الحمدللہ گھر بن گیا، بچے فیوچر بن گیا، ان کے ایڈجسٹ ہو گئے بچے سارے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، فارغ ہو گئے وہ کام کو سے۔ پہلے یہ کر لو جو ضروری ہیں، عمر پڑی ہے، اس وقت بھی آگے کہتا عمر پڑی ہے، 60 سال بعد بھی آگے کہا جی ابھی تو عمر پڑی ہے۔ تو مجھے بتائیں جب وہ اس شخص سے یہ کہہ رہا ہے تو نوجوان سے کیا نہیں کہے گا پیچھے سے آ کے، جس کا فیوچر ابھی پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ عمر پڑی ہے، ابھی سے کہاں ان
چیزوں میں پڑھ رہے ہو، تم لائف بنا لو، اپنا فیوچر بنا لو. جب کچھ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں پیسے کے ساتھ، ٹھیک، کوئی ٹینشن نہ ہو، پھر بندہ سیکھتا بھی اچھا لگتا ہے. کس چکر میں پڑھ رہے ہو؟ یہ پیچھے سے داؤ پیچھے سے غلط کریں گے، دائیں جانب سے آ جائے گا، دائیں طرف، رائٹ سائڈ، اچھی سائڈ. اچھی سائڈ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہو تم، اتنے تو الحمدللہ تمہارے خاندان میں مرتے رہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. ابھی پچھلے ہفتے فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا. قرآن خوانی پہ جاتے ہو نا؟ جاتے ہو نا؟ آدھا صفحہ، 2 صفحے، 3 صفحے، آدھا پارا، کبھی بہت ہی ہمت ہوتی ہے ایک ایک پارا بھی پڑھ لیتے ہیں آپ ماشاءاللہ جی. تو اکثر قرآن تو پڑھتے رہتے ہو یار، اچھی بات ہے. ہاں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے. ماشاءاللہ نمازی ہو، ذکر اذکار کرتے رہتے ہو، تسبیح تمہاری انگلی سے میں نے کبھی نکلی ہوئی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، ہاتھ میں تمہاری تسبیح ہوتی ہے. آپ کو نیکیاں آپ کی جو ہے نا گنوائے گا. رائٹ سائڈ سے حملہ، اگر آپ اس کی بات مان گئے تو گئے، لیکن اگر آپ نے اس کا وہ دعو غلط کیا تو لیفٹ سائڈ سے آ جائے گا. لیفٹ سائڈ سے، لیفٹ سائڈ، رانگ سائڈ آ کہے گا چلو اچھی بات ہے، نہیں ٹھیک ہے. سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن، میں بھی اس حق میں ہوں، قرآن سمجھ میں آ جانا چاہیے انسان کو. بس ذرا خیال کر لینا کہ جس سے پڑھ رہے ہو اس کا مسلک کیا ہے. جو بندی تو نہیں ہے، وہابی تو نہیں ہے، بریلوی تو نہیں ہے، کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے ذرا چیک کر لینا، ٹھیک ہے. ہاں جی، انگلش پڑھتے ہوئے، انگلش لینگویج سیکھتے ہوئے آپ کبھی استاد کا مسلک چیک کرتے ہیں؟ کس مسلک کا ہے؟ کہیں گمراہ نہ کر دے تمہیں. یعنی عربی سیکھتے ہیں آپ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا سافٹ ویئر ویسے ہی چینج کر دینا ہے. قبر میں جیسے تم داخل ہوگے تم عربی بول رہے ہوگے، تمہیں عربی سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور عربی میں جواب بھی دے رہے ہوگے. اتنا ٹائم کیوں لگانا ہے یار؟ ٹائم کوئی اچھی جگہ پہ خرچ کرو جہاں کچھ حاصل ہو. یہ سارے اس کے ٹریپس ہیں. اب اس کا چیلنج ذرا سنیں. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. اور اللہ تو اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. لہٰذا یہ جو جملہ ہے نا ہمارے منہ سے نکلواتا ہے وہی نکلواتا ہے. عربی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے. اور کاموں کے بارے میں اس نے کبھی آپ کو کہا کہ مشکل کام ہے؟ کیوں جی؟ جو بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں کبھی کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ الف بے بھی نہیں پتا ہوتی ہے آپ کو؟ کبھی اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہونا تیرے کو؟ آپ جیسا ذہین تو بندہ کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کو وہاں پر بڑھا چڑھا کر وہ شو کرے گا، اور یہاں آپ کو کہے گا نہیں نہیں بہت مشکل، بہت مشکل، یہ بہت مشکل جو ہے نا بہت مشکل. پھر آئے گا کہے گا یار اتنی چیزیں جمع ہو رہی ہیں، جمع ہوئے جا رہی ہیں، جمع ہوئے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. دنیا جب جمع ہوتی ہے تو کبھی پریشان نہیں کیا اس نے کہ یار دنیا جمع ہو رہی ہے، دنیا جمع ہو رہی ہے، دنیا جمع ہو رہی ہے، کیسے میں اسے مینج کروں گا؟ کبھی کہا؟ یہاں آگے وہ کہتا ہے لو جی ایک اور رول آ گیا، ایک اور رول جمع ہوئی جا رہا ہے، جمع ہوئی جا رہا ہے. کتنا مینج کریں گا؟ خود اسے جملہ اسمیہ بھی آتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آتا ہے. انا خیر منہ جملہ اسمیہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین جملہ فعلیہ. اب کرے کیا؟ اب طے تو کر لیا جی، طے کر لیا، طے کر لیا ہے، تو اب کس کی پروٹیکشن چاہیے آپ کو؟ ایک ہی ذات ہے جس کی پروٹیکشن سب سے بڑی پروٹیکشن. لہذا اس نے کہا کہ میری پناہ میں آ جاؤ. اس لیے اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو کم از کم اس راستے پہ چلنے کے لیے تعوذ جو ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا کثرت سے جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء کے نزدیک بسم اللہ پڑھنی قرآن مجید سے پہلے واجب نہیں ہے، سنت ہے. لیکن تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے.
کیونکہ جب آپ اس راستے پہ نہیں چلتے نا تو اسے مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہے نا، کچھ کہہ نہیں رہا. لیکن جیسے ہی آپ آگے چلنا شروع ہو گئے، اس کے بعد اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو یہ شوق رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں جی ہم سیکھیں گے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں کلاس میں، ہمیں وہ چہرے جو شروع میں نظر آ رہے تھے، جن کے میں نے نام بھی بڑی مشکل سے یاد کیے تھے، اب وہ چہرے نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے نا. کتنے ہفتے کا کورس تھا؟ 5 ہفتے. 5 ہفتے پتہ نہیں چلتا تھا. زندگیاں لگائی ہیں آپ نے دنیاوی تعلیم پر، پیسے دے دے کے پڑھا ہے. ایک جگہ چیز سمجھ نہیں آئی، دوسری جگہ گئے ہیں. ایک استاد سے سمجھ نہیں آ رہی، دوسرے استاد کے پاس ٹیوشن رکھی ہے، اس سے نہیں تیسرے کے پاس گئے ہیں. اکیڈمی الگ جا رہے ہیں، ہوم ٹیوشنز الگ ہو رہی ہیں. کتنے کتنے پیسے دے رہے ہیں. یہ فری کی تو ویلیو کوئی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے. اور اگر فیس رکھ لی جائے، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. آپ کا بچوں کو قرآن پڑھانے والا گھر پر وہ اگر کہہ دینا جی میں 2000 روپے لوں گا، دماغ خراب ہے. 2000؟ اور آپ کا بچہ کتنی ٹیوشن دیتے ہیں؟ 10,000، 15,000، 20,000. اگر وہ کم مانگے تو کہتے نہیں اسٹینڈرڈ نہیں لگ رہا ہے، پیسے ہی نہیں منگے نے. اب بیچارہ مولوی کہتے جی 2000، دماغ خراب ہو گیا. 2000 یار قرآن، مطلب آپ پھر کس حساب سے کہتے ہیں یار ہم کیا ہیں؟ مولوی کی تو نہ جی کوئی خواہشیں ہوتی ہیں، نہ اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، نہ انہیں روٹی کھانی ہوتی ہے، نہ انہیں بجلی کا بل آتا ہے، نہ انہیں گیس کا بل آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو بس پیدل چلتے رہتے ہیں. انہیں تو کوئی دنیا سے سروکار ہی نہیں ہے نا. ساری ضرورتیں، ساری خواہشات آپ لوگوں کی. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی اس وقت تک بہتری نہیں.